السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر بنائی ہے اور ابلاغ کی ہے، نازل کی ہے آسمانی کتابوں میں، اور انبیاء کے ذریعے سے اسے تبلیغ کروایا ہے۔ اس کا عنوان ہے تقوی۔ انسانی زندگی فقط تقوی کے حصار میں محفوظ ہے۔ اگر تقوی سے باہر ہو جائے تباہ ہے، جیسا کہ آج ہے مکمل طور پر انسان اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور سماجی زندگی میں تباہی کے اندر ڈوب چکا ہے، نہ کہ تباہی کے قریب ہے۔ اسی کو تباہی کہتے ہیں، جب انسانیت مسخ ہو جائے، جب شہوتیں عروج پکڑ جائیں، جب ضمیر مر جائیں، جب فطرت دب جائے اور انسان درندہ بن جائے، وحشی بن جائے، جانوروں سے بھی پستر ہو جائے اور اس کے انسانی خصائل مسخ ہو کر، جس طرح قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، پست اور گھٹیا بندروں کی طرح بن جاؤ، یا بعض جگہ پر ہے کہ انسان مسخ ہو کر خنزیر بن گیا ہے، یا بعض آیات کے مطابق انسان مسخ ہو کر اپنی انسانی شخصیت زائل کر کے، کھو کے اور درندگی اور حیوانیت کی حد تک گر جاتا ہے۔ وہ سارا منظر آج ہے۔ اس وقت سابقہ اقوام میں اور سابقہ ادوار میں کچھ افراد، قوم و قبیلے اس حالت کا شکار ہوتے تھے۔ آج پورا معاشرہ انسانی جس شکل میں بھی موجود ہو اسی انحطاط کا شکار ہے، یعنی مسخ واضح نظر آ رہا ہے۔ درندگی انسانی زندگی میں غلبہ پا چکی ہے۔ حتیٰ مسلمان جنہیں تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہونا چاہیے، ہم اگر اپنے ملک کو لیں، روزانہ کی خبریں، چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ درندگی، ان کا قتل، عورتوں کی بے حرمتی، ڈاکے، لوٹ مار، قتل و غارت اور انسانی اقدار کی پائمالی، اسی کو مسخ کہتے ہیں، جو ہو چکا ہے عمل۔ در حقیقت ایک ممسوخ تہذیب کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ انسانیت تقوی کے حصار میں ہے، تقوی کے گروہ میں ہے، تقوی کے دامن میں انسانی شخصیت بنتی ہے اور انسانی حیات کہلانے کے قابل ہوتی ہے۔ اگر تقوی نہ ہو، اس باقی جانوروں کے ریوڑ کا نام انسان رکھ لینے سے وہ انسان نہیں بن جاتے۔ عملی طور پر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اور ارد گرد دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں۔ سب سے ضروری نگاہ جو ہم سب کو کرنا لازمی ہے، وہ واجب ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اگر گریبان میں نہیں دیکھ سکے تو ہمیں کوئی حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ دور آفاق پر تو ہم نگاہیں رکھتے ہیں، اڑوس پڑوس میں نگاہیں رکھتے ہیں، اپنے مد مقابل حریفوں پر نگاہیں رکھتے ہیں،
لیکن تنہا نگاہ جو لازمی اور نہیں رکھتے وہ اپنے اوپر ہے. اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اس درندگی توحش میں ہم توہم نہ کریں کہ انسان ہیں. ہم اپنے معاشرے کو غور سے دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں. ہمیں بہت ساری حقیقتیں نظر آ جائیں گی. اور پھر تقوی کے فقدان کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج کس حالت میں جا پہنچے ہیں. اور یہ حالت آگے بڑھتی ہے تو یہ جانور ایک دوسرے کا کیا حلیہ بگاڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے زندگی جینا حرام کر دیں گے، جیسا کہ کر دیا ہے. پاکستان میں مسلمان نے مسلمان کے لیے جینا حرام کر دیا ہے. بظاہر انسان شکلوں میں انسان دکھنے والوں نے انسانوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے. ہر پہلو سے حرام کر دیا ہے. خواہ وہ روزمرہ معاشرتی امور ہوں، ان میں بھی معاشرتی زندگی حرام بنا دی ہے. معاشی زندگی، جن کے ہاتھ میں معیشت ہے، انہوں نے اس بستی میں اور اس ملک میں رہنے والوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے. اور مذہبی زمام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے مذہبی حیات کا دائرہ تنگ کر دیا ہے اور مذہبی حیات جینا حرام کر دیا ہے. سیاسی زمام جن کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے سیاسی زندگی، اجتماعی زندگی لوگوں کے لیے حرام بنا دی ہے. ہر پہلو سے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اور یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب اپنے گریبانوں میں جھانکنا سیکھ لیں ہم، اور یہ ادب شروع کر دیں کہ پہلے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اس میں ہم خود اپنے آپ کو کیا دکھتے ہیں، کیا نظر آتے ہیں، اس سے المیہ کا صحیح اندازہ ہوتا ہے اور تقوی نہ ہونے کا. تقوی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور اس اہتمام کا ایک اہم حصہ قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم کا بڑا حصہ تقوی کی تبلیغ و تقوی کی ترویج و تقوی کی تعلیم کے متعلق ہے، کہ جیسے ہم حتیٰ قرآن پڑھتے ہوئے بھی نظر انداز کر جاتے ہیں آیات تقوی، ان سے وہ چیز استفادہ نہیں کرتے جس کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تقوی کے قیام کے لیے جو قرآن کریم نے عوامل ذکر فرمائے ہیں، ان میں اہم ترین اور سب سے اہم صراط مستقیم ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے تمہاری زندگی کا. صراط مستقیم حیات انسانی کی شاہراہ کو کہتے ہیں، جس پر انسانی زندگی نے قائم ہونا ہے، انسانی زندگی نے اس پر سفر کرنا ہے اور اپنے مقصد حیات تک حیات انسانی نے پہنچنا ہے. اس مسیر کا نام صراط مستقیم ہے، اور اس کی اتباع و پیروی کا حکم ہے فاتبعوہ. اور ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے ولا تتبعوا السبل. صراط مستقیم کی آفت یہ ہے کہ صراط مستقیم کے دائیں بائیں ارد گرد سبل ہیں. صراط اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے حیات انسانی کے لیے، سبل طاغوتوں کا راستہ، مجرمین کا راستہ، مفسدین کا راستہ، شیاطین کا راستہ اور گمراہوں کا راستہ، جو انہوں نے صراط سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے قائم کیا ہے. اور اکثریت سبل پر سفر میں مصروف ہیں، سبل پر جا رہے ہیں، حتیٰ دین کے نام پر، حتیٰ مذہب کے نام پر بھی صراط پر نہیں بلکہ سبل پر حرکت کر رہے ہیں، اور اس کا نام صراط رکھا ہوا ہے. وہ چیز جو انسان کو اشتباہ میں ڈال دیتی ہے، غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے، سبیل، اور یعنی سبیل مجرمین، سبیل طاغوت اور سبیل مفسدین کو انسان صراط سمجھ بیٹھتا ہے، اور صراط الہی کو انسان
چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وہ انسانی کمزوری ہے بنام غوایت، جس کے مقابلے میں رشد ہے۔ سبیل الرشد و سبیل الغی، وہ راستے جو غی کے ذریعے انسان نے چنے ہیں اور وہ راستے جو رشد کے ذریعے سے انتخاب کیے ہیں۔ رشد انسانی شعور کا نام ہے، انسانی شعور کی پختگی کا نام ہے، انسانی بصیرت کا نام ہے، اس اعلیٰ بصیرت کا نام جس کے تحت انسان حقیقت کو پا لیتا ہے اور حقیقت تک پہنچنے کی راہوں کو انسان پا لیتا ہے، ان کو رشد کہتے ہیں۔ ہر فہم رشد نہیں ہے، رشد کے مقابلے میں غی ہے، یعنی ذہنی کمزوری، بے بصیرتی، بے تدبیری اور کج فہمی، نافہمی، غباوت ذہنی، جس کیفیت یا جس حالت کے نتیجے میں انسان حقیقت کو درک نہیں کر سکتا، حقیقی منزل کو درک نہیں کرتا اور اس تک پہنچنے والی راہ کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کے سامنے جو پیش کر دیا جائے اسے حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ اس ذہنی حالت کو غوایت کہتے ہیں۔ یہ انسان غاوی ہے، یعنی یہ وہ انسان ہے جسے کوئی غلط چیز صحیح بنا کر پیش کر دیں، یہ اسے صحیح سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ کوئی غلط راستہ اس کے سامنے پیش کریں، صحیح قرار دے کر یہ اسے مان لیتا ہے، کوئی غلط چیز۔ اور آج اپنے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے، ان کے سامنے کوئی صحیح چیز بگاڑ کے پیش کر دی جائے وہ اسے مان لیتے ہیں، یہی غوایت ہے۔ آپ ہدایت کی باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کریں، لوگوں کو کہیں یہ کہی گئی یہ بات، وہ اسے مان لیتے ہیں، جس کا ایک نمونہ یہی کلپس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ غوایت اور غاویہ قوم اور غاوی لوگوں کی ایک مثال، بڑی آج کی زندہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات توڑ مروڑ کے آپ تک پہنچی ہے اور اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، چونکہ بھیجی گئی ہے لہٰذا یہ ہے، ایسا ہی ہے، اسی کو غوایت کہتے ہیں۔ یہی رشد کے مقابلے کی حالت ہے، یہی فقدان رشد ہے۔ یہ خب غاوی کبھی بھی تشخیص نہیں دے سکتا صحیح اور غلط میں، جو پیش کیا جائے وہ سمجھتا ہے صحیح ہے، یہ جیسا اسے بتا دیا جائے اسی پہ ایمان لے آتا ہے۔ اس ذہنی کمزوری اور انسانی کمزوری سے طاغوت فائدہ اٹھاتا ہے اور گمراہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مفسدین فائدہ اٹھاتے ہیں، مجرمین فائدہ اٹھاتے ہیں اور رہزن فائدہ اٹھاتے ہیں اس انسانی کمزوری سے۔ جس طرح معیشت کے باب میں ہر ناقص چیز لوگوں کو بیچی جاتی ہے اور خرید لیتے ہیں، دکاندار بیچتے ہیں، تاجر بیچتے ہیں، بنیے بیچ دیتے ہیں، غلط چیزیں، کھوٹی چیزیں اور ناقص چیزیں بیچ دیتے ہیں، لوگ خرید لیتے ہیں۔ کون سی لوگوں کی کمزوری ہے جس سے یہ ناقص چیزیں لوگوں کو بیچ دیتے ہیں؟ غوایت ہے۔ یہی تشخیص نہ دینا، شعور کا نہ ہونا، پختگی نہ ہونا، بیداری کا نہ ہونا، آگاہی نہ ہونا، بصیرت نہ ہونا، اس نے معاشرے کے اندر سرمایہ داروں کی دنیا بھی بنائی ہوئی ہے، کاروباری تاجروں کی دنیا بھی بنائی ہوئی ہے، لوٹ مار کرنے والوں کی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ سیاسی طاغوت لوگوں پر کیسے مسلط ہو جاتے ہیں کسی بھی زمانے میں اور ہر زمانے میں۔ تاریخ بشر مساوی ہے تاریخ طواغیت کے، جہاں سے بشر چلا آ رہا ہے ساتھ طاغوتیت بھی چلی آ رہی ہے، اور ہمیشہ اکثریت انسانوں کی طاغوتوں کے زیر سایہ رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، اور آج ساری بشریت چند ایک یا ایک استثناء کے سے ہٹ کر دیکھیں سب طواغیت کے سائے میں، اور طواغیت کے سائے میں توہم میں ایمان بھی ہے۔ توہم میں سورہ نساء کی آیا کے مطابق کہ الم تری الی الذین یزعمون، کیا نہیں دیکھے ایسے لوگ جن کو گمان ہے، یزعمون انہم آمنوا، انہیں یہ گمان ہے کہ یہ مومن ہو گئے ہیں،
اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب تحاکم کا وقت آتا ہے، حکومت کا وقت آتا ہے، تشکیل حکومت کا وقت آتا ہے، اس وقت طاغوت کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھے ایسے لوگ؟ اب یہ کون لوگ ہیں جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن حاکمیت کے چننے کے وقت طاغوت کو ووٹ دے دیتے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو غوایت کی بیماری کا شکار ہیں، جنہیں طاغوت آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے، فریب دے دیتا ہے، اور یہ جھانسے میں آ کر اس کے حامی بن جاتے ہیں، اس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں۔ یہ تاریخ بشر میں ہمیشہ رہا ہے کہ اگر غوایت کی بیماری انسان میں نہ ہو، علاج ہو جائے، کوئی طاغوت انسان پر مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی ظالم انسان پر مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی یزید انسان کا حاکم نہیں بن سکتا، کوئی تاجر انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی باب میں، نہ دین میں، نہ سیاست میں، نہ مذہب میں، نہ سماج میں، اگر انسان کے اندر غوایت کی بیماری ختم ہو جائے۔ غوایت کیسے ختم ہوگی؟ رشد کے پیدائش سے، رشد پیدا ہو، رشد آئے گی تو غوایت ختم ہو جائے گی۔ جب غوایت ختم ہو گئی، اب یہ انسان صراط کو تشخیص دے سکتا ہے، سیاسی صراط سمجھ سکتا ہے، سماجی صراط سمجھ سکتا ہے، دینی صراط سمجھ سکتا ہے، عملی صراط سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ رشد نہ ہو، یہ بنیادی گوہر ہی انسان کے اندر پیدا نہ ہوا ہو، اس انسان کو عمر بھر سارے دھوکہ دے سکتے ہیں، سارے اس کو ورغلا سکتے ہیں۔ بنو امیہ کتنی آسانی سے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو کے ان کے حاکم بن گئی۔ قیامت تک انسان اس پہ تعجب کرتا رہے تو ہو سکتا ہے، اتنا عجیب کام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو ہدایت دی اور ہدایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا، انہی کے اوپر بنو امیہ فائز ہو گئے اور آ کر مسلط ہو گئے۔ کون سے؟ آیا تلوار سے بنو امیہ نے سب کو سرکوب کیا؟ نہ، شمشیر و نیزے سے نہیں کیا، دھوکے سے کیا، غوایت کی بیماری سے فائدہ اٹھایا۔ بنو امیہ کو یہ معلوم تھا کہ لوگوں میں غوایت ہے، غی ہیں، لوگ غاوی ہیں، یعنی لوگوں کے اندر سوجھ بوجھ کم ہے، تدبیر نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں آسانی سے ورغلا سکتے ہیں۔ اور بار بار انہوں نے یہ کام کیا آسانی سے، کوئی زیادہ ان کا نہ مال خرچ ہوا، نہ دولت خرچ ہوئی، اور نہ بڑی جنگیں لڑنا پڑی ان کو، بہت آسانی سے ان مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئے، اور پھر 100 سال سے زیادہ عرصہ تک بنو امیہ مسلط رہے۔ اور بنو امیہ نے جب ان غاوین پر سواری لی تو اس کے بعد ان سے بدتر بنو عباس آ کر مسلط ہو گئے، انہوں نے انہیں بھی قبول کر لیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب لوگوں کے پاس، بشریت کے پاس، انسانوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہادی موجود تھے، اللہ کی طرف سے منسوب ہادی موجود تھے، ائمہ ہدی موجود تھے، ائمہ اطہار موجود تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے شاگردان درس ائمہ کے پاس پڑھتے تھے، اطاعت طاغوت کی کرتے تھے، فرمان بنو امیہ سے لیتے تھے، نوکری دربار میں جا کر کرتے تھے، پوسٹیں وہاں سے لیتے تھے، تجارتیں ان کے ساتھ کرتے تھے۔ خوب یہ کام آسانی سے طاغوت کر لیتا ہے اگر لوگ بیماری غی کا شکار ہو جائیں۔ بیماری غی کا علاج نہیں کرتے علماء بھی، جب انہیں نظر آتا ہے، کسی معاشرے میں جاتے ہیں، لوگ انہیں سادہ نظر آتے ہیں، بے وقوف نظر آتے ہیں، انہیں لوگ کم عقل نظر آتے ہیں، کم فہم نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی فہم و فراست میں اضافہ کریں، انہیں بیدار کریں، انہیں آگاہ کریں، ان کی یہ کمزوری دور کریں اور ان کے اندر رشد و شعور ایجاد کریں،
بلکہ فوراً ہی اس بیماری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے. کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی تعویذ دینا شروع کر دیتا ہے, کوئی پھونکے مارنا شروع کر دیتا ہے, کوئی گرے باندھنا شروع کر دیتا ہے, کوئی ان کا لیڈر بن جاتا ہے, کوئی ان کا اور کوئی رہنما بن جاتا ہے. ان کو اپنے گرد جمع کر کے اور ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جب تک لوگ غی ہیں, بیماری غی میں مبتلا ہیں, کسی کے اقتدار کو, کسی طاغوت کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مثلا پاکستان میں طواغیت باری باری آتے ہیں اور ایک دوسرے کو طاغوت کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, عوام کسی کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے. آج تک عوام, پاکستان کے عوام نے کسی طاغوت کو رد نہیں کیا, سب کو قبول کیا ہے, سب کی اطاعت کی ہے, سب کی انہوں نے پیروی کی ہے, اتباع کی ہے, سب کو راضی رکھا ہے. لیکن بعض اوقات طاغوت کے مقابلے میں, چونکہ ان میں رقابت ہے آپس میں اور اقتدار کی رساکشی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ بیماری میں غی میں مبتلا ہیں وہ کسی کے خلاف مخالفت نہیں کرتے. سختیوں میں بھی لوگ ہی ہوتے ہیں, لیکن ان سختیوں کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی, احساس نہیں کرتے, چونکہ غی کی بیماری میں مبتلا ہیں. غی کی بیماری کا علاج تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے, تبلیغ کے ذریعے ہو سکتا ہے, تربیت کے ذریعے ہو سکتا ہے. علماء کا جو ورثہ انبیاء ہیں, بنیادی کام ہی لوگوں کو رشد دینا اور لوگوں کو فہم و فراست و بصیرت دینا ہے. جس طرح علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ انبیاء لوگوں میں عقل بیدار کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یثیر لہم دفائن العقول, انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تاکہ لوگوں کی مدفون عقلیں, سوئی ہوئی عقلیں, دبی ہوئی عقلیں بیدار کریں, اجاگر کریں اور ان کے اندر شعور و رشد پیدا کریں. علماء کا کام بھی وہی ہے معاشرے میں جو انبیاء کا کام ہے. انبیاء کا کام یہ نہیں کہ انجمنیں بنا لیں, لوگوں کو بانٹ لیں, یہ میری قوم وہ تیری قوم, یہ میرا قبیلہ وہ تیرا قبیلہ, یہ میرا شہر وہ تیرا شہر. انبیاء میں تو یہ رقابتیں نہیں تھیں. انبیاء لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, رشد دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. رشد کے متعلق قرآن کریم کی آیات میں ایک خوبصورت ماجرا قرآن کریم نے سورہ مبارکہ کہف میں ذکر فرمایا ہے, جس کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. اور انہی آیات میں جہاں پر ان انقلابی جوانوں نے, متدین جوانوں نے کفر و الحاد و شرک میں مبتلا معاشرے سے اپنا راستہ علیحدہ کیا, گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے اور اس تہذیب, گندی تہذیب سے, اس کے دلدل سے اور اس کی لجن سے ان جوانوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور ایک گروہ بنا کر موحد, اور انہوں نے اس معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے اور اس معاشرے کے اندر توحید کے پرچار کے لیے اقدام کیا. اور پھر حکومت ان کی مخالف ہو گئی, مخبرین نے خبر کر دی, بالآخر وہ نظروں میں آ گئے. اور جب ان کے خلاف یہ حکم صادر ہوا تو وہ پناہ لینے کے لیے پہاڑ میں گئے اور وہاں پر غار میں اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو محفوظ کر لیا. اور انہی انقلابی جوانوں کو, جو قلت میں, عدد میں بہت تھوڑے تھے, قرآن کریم کی آیات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہود اور مسلمانوں میں یہ مناظرہ ہوتا تھا. اس وقت زیادہ بڑا مناظرے کا ایک اصلی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ ہوتا تھا کہ اصحاب کہف کتنی تھی تعداد ان کی. اس طرح کے مناظرے بعض اوقات چھڑ جاتے ہیں لوگوں کے اندر, جن میں فہم و فراست نہ ہو, وہ اکثر اس قسم کے مناظرے ان میں چھڑ جاتے ہیں. آج ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ مطبوعات میں, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں کیا باتیں زیر باس ہیں, ہر آدمی کس چیز پر رائے دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہود اور مسلمانوں میں اور یہود اور غیر یہود میں یہ بات تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. کچھ کہتے 3 ہیں, کچھ کہتے 4 ہیں, کچھ کہتے 5 ہیں, کچھ کہتے 6 ہیں, کچھ کہتے 7 ہیں. زیادہ سے زیادہ جو عدد ذکر کیا گیا 7 ہیں. خوب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں کہ یہ بے فائدہ باتیں اور بے خود باتیں جن کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان بحثوں میں نہ پڑیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بے تکی باتیں ہیں، رجم بالغیب ہے، اندھیرے میں تیر پھینکنے کے برابر ہے، اور ان بحثوں میں آپ مسلمانوں کو روک دیں کہ اس میڈیا میں نہ الجھیں، کیونکہ مسلمانوں کا بھی کافی وقت اصحاب کہف کی تعداد معین کرنے میں صرف ہو رہا تھا۔ بھلے سیقولون ثلاثۃ، سیقولون یعنی کہیں گے، ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 بندے تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا کتا تھا ان کا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ نے کہا کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ نے کہا کہ رجمن بالغیب، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ اندھیرے میں تیر پھینک رہے تھے، پتہ کسی کو نہیں تھا، علم کسی کے پاس نہیں تھا، کوئی خبر کسی کے پاس، نہ مسلمانوں کے پاس نہ یہود کے پاس، لیکن مناظرہ بڑا جم کے کرتے تھے اور دلائل دیتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، پتہ دونوں فریقوں کو نہیں تھا کہ کتنے لوگ تھے۔ رجمن بالغیب، اندھیرے میں تیر پھینکنا، وَيَقُولُونَ، اندھیرے میں رجمن بالغیب کہتے ہیں بغیر علم کے، آگاہی کے، جیسے اکثر ہم سارے کرتے ہیں یہ باتیں، جب بھی 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو فوراً کسی مسئلے میں لا علمی کا اظہار نہیں کرتے۔ عالم ہونے کا جو معیار دین نے ذکر کیا ہے کہ انسان آدھا عالم اس ایک معرفت سے ہو جاتا ہے، آدھا عالم، وہ کون سا ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، نصف العلم، لا ادری نصف العلم ہے۔ یہ بات جو میں نہیں جانتا، یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، آپ آدھے عالم ہو۔ اور اگر جو بات نہیں جانتے اور کہہ دی میں جانتا ہوں، یا اظہار ایسا کیا کہ جیسے میں جاننے والوں میں سے ہوں، تو پورے جاہل ہو، مکمل جاہل ہو، فل جاہل ہو، بغیر کسی کمی کے باقاعدہ سند یافتہ جاہل ہو۔ اگر جو بات نہیں جانتے اور کہہ دیا میں جانتا ہوں، پھر جاہل ہو آپ۔ جو بات نہیں جانتے کہہ دو نہیں جانتے، آدھے عالم ہو، نصف عالم ہو آپ۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض یہ کہتے تھے 7 تھے وہ افراد جوان اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، اب رسول اللہ کو کیا فرمانے، بات تو اتنی پیچیدہ مشکل نہیں تھی، وحی نازل ہو سکتی تھی اور یہ غلط فہمی دور ہو سکتی تھی کہ بھائی یہ نہ 3 تھے نہ 4 تھے نہ 7 تھے، وحی میں بتا دیا جاتا اتنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے تھے، بلکہ رسول اللہ کو اس مناظرے میں اور اس فضا میں یہ فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم، یہ علم فقط پروردگار کے پاس ہے کہ وہ کتنے تھے، یہ علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اور اللہ نے وہ علم بہت قلیل افراد کو دیا ہے، ان قلیل کے پاس علم تھا لیکن باقیوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ سارے رجمم بالغیب، تک بندی کرنا، ایسے بغیر دلیل کے بات کر دینا، اس کو رجمم بالغیب کہتے ہیں۔ فلا تمار فیہم، حضور کو حکم ہے، چونکہ مناظرے تو رسول اللہ نہیں کرتے تھے، مسلمان کرتے تھے یہود کے ساتھ، ان کے عدد کے بارے میں کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے۔ فلا تمار فیہم، حضور کو حکم ہے کہ آپ مرا نہ کریں، مناظرہ مجادلہ نہ کریں، الجھے نہیں ان کے ساتھ۔ ولا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس کی تحقیق شروع کر دیں اور ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیں کہ کتنے تھے بالآخر، استفتاء بھی نہ کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم استفتاء کر لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، یہ وہ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔
نہ یہود کے ساتھ الجھیں، نہ رجم بالغیب کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور یہ بھی نہ کہا کرو کہ کل میں یہ کروں گا، کل حتماً یہ کام کروں گا۔ یہ جملہ جو ہم سب کرتے ہیں، جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کو بڑی وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور نہیں کرتے۔ پہلے ابھی نیت نہیں ہے، آج ہی نیت نہیں ہے کرنے کی، اور کرنے کی نیت بھی ہو پھر بھی قرآن کا ادب یہ ہے کہ یہ نہ کہا کرو کل یہ کام حتماً کروں گا، کل کر دوں گا یہ کام، یہ نہ کہو، بلکہ کیا کہو، الا ان یشاء اللہ، یہ کہو کہ اگر اللہ کی مشیت ہوئی، اگر اللہ نے چاہا تو کل یہ کام کروں گا۔ یہ مت کہو کل یہ کام میں کروں گا، آپ مطمئن رہیں کل یہ کام میں کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ فراموش کر جائیں اس وقت وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، جب آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، جب آپ بھول جاؤ، پہلے سے ذہن میں بات تھی نکل گئی، یا سرے سے ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوئی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تدبیر کیا کرنی ہے، قدم کیا اٹھانا ہے، جانا کدھر ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے، ایسی صورت میں آپ اپنے رب کو یاد کریں اور یہ کہیں، اپنے رب کو یاد کریں اور یہ کہیں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، کہ اللہ مجھے عنقریب، جلد ہی خدا مجھے اس معاملے میں جو ابھی سمجھ نہیں آ رہا، جو معلوم نہیں ہو رہا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، جلد ہی پروردگار مجھے اس میں رہنمائی فرمائے گا۔ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، یہی جو اصل رائے حل ہے، جو اصل تدبیر ہے، چارہ جوئی ہے، جو ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، اگر تھی نکل گئی ہے یا سرے سے معلوم نہیں ہے، اس تدبیر کے متعلق پروردگار مجھے رشدہ رشد عطا کرے گا۔ رشد کا مطلب یہ نہیں کہ خواب آ جائے گی، اس خواب میں میں کچھ دیکھ لوں گا، رشد یعنی خدا مجھے فہم عطا کرے گا، تدبیر عطا کرے گا، بصیرت عطا کرے گا۔ یہی معاملہ جو الجھا ہوا ہے، جس میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کیا کرنا ہے، کیا تدبیر فیصلہ کیا کرنا ہے، اسی کے متعلق میرا رب عن قریب مجھے اس کے قریب قریب مجھے شعور دے دے گا، بیداری دے دے گا، آگاہی دے دے گا، بصیرت و فراست میرے اندر اللہ ایجاد کر دے گا، اور میں اس بصیرت و فراست الہی کے تحت اس معاملے کا حل نکال لوں گا۔ جب بھی معاملات انسان پر الجھ جاتے ہیں، اب اس قسم کی آیات چونکہ ان میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہے، اور مطلب ایسا ہے اس طرح کی، یہ سمجھیں کہ علماء کے لیے، مفسرین کے لیے و حتی غیر مفسرین کے لیے مشکل ترین آیات یہ ہیں، قرآن کی سب سے مشکل آیات یہ ہیں کہ جن میں قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کی نسبت دے دی ہے جو علماء کے لیے حل شدہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ انبیاء معصوم ہیں، اور یہ نسبت جو دی گئی ہے یہ عصمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس لیے ان آیات کی تفسیر میں علماء بہت الجھ جاتے ہیں، بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس مشکل کو حل کرتے ہوئے جو دلائل دیتے ہیں وہ مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں۔
یعنی ان سے پھر مشکلات کا ایک پورا جال بن جاتا ہے، اور پھر جو مشکلات حل کر رہا ہے آخرکار اسی میں خود بھی گرفتار ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ایک بات کو حل کرنے کے لیے دوسری لائے تھے، وہ الگ مشکل بن گئی ہے. یہ مشکل ترین آیات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں. تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان سے افعال ایسے منسوب کیے ہیں، ان کے حالات ایسے بیان کیے ہیں جو عصمت کے رائج نظریے کے مطابق نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ آیات بہت مشکل ہے. اب یہی آیات اصحاب کہف کی، ان میں اصل مطلب یہ نہیں تھا جس پہ علماء نے تفسیر کی ہے. تفسیر علماء نے کس بات میں کی ہے؟ نسیان میں، نسیان نبی میں. چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذَا نَسِيتَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب آپ فراموش کر جائیں تو پھر آپ اللہ کو یاد کریں. خوب آیا نبی فراموش کر سکتے ہیں، ان پر فراموشی طاری ہوتی ہے، نسیان طاری ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اس میں ساری باس تمام شیعہ سنی مفسرین علماء متفقہ طور پر اس باس میں پھر گوناگون توجیحات، تنزیحات اور جو جس کے ذہن میں آیا انہوں نے، بعض نے قرآن کی آیات کی مدد سے، بعض نے روایات کی مدد سے یہ باس کی ہے. اور اس میں اصل باس رہ ہی گئی ہے. تفاسیر میں رجوع کریں تو اصل ماجرا جو اس آیت میں قرآن کریم میں ذکر ہو رہا ہے وہ رہ گیا ہے. وہ یہ ہے، اب آپ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس آیت میں مد نظر نہ رکھیں. عام انسان جو نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، جو معصوم نہیں ہے، ہم سب نسیان کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں تدبیر نہیں معلوم ہوتی. نسیان مختص نہیں ہے ذہن میں آئی ہوئی بات کے نکل جانے کے ساتھ. کوئی بات بھی جو ذہن میں نہیں آ رہی، ہونا چاہیے تھی قاعدے کے مطابق، سمجھ میں آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آ رہی. جیسے عموماً پڑھے لکھے لوگوں سے انسانوں کو توقع ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوگا، ڈاکٹر کو پتہ ہوگا بیماری کیا ہے، لیکن ابھی حال حاضر میں موجودہ صورتحال میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی وہ چیز جو توقع یہ ہوتی ہے کہ ہونی چاہیے انسان کے ذہن میں اور نہ ہو، اس کو نسیان کہتے ہیں. اس حالت کو، اس بات کے نہ ہونے کو نسیان کہتے ہیں جس کا قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے انسان کے ذہن میں. جیسے ایک وکیل ہے، اس کے ذہن میں قانونی باتیں ہونی چاہیے. ایک عالم ہے، اس کے ذہن میں علمی باتیں ہونی چاہیے. ایک فقیہ ہے، اس کے ذہن میں شرعی فقہی باتیں ہونی چاہیے. ایک اگر انجینئر ہے، اس کے ذہن میں تعمیرات کی باتیں ہونی چاہیے. ایک ڈاکٹر طبیب ہے، اس کے ذہن میں علاج معالجے کی باتیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیشہ حضور ذہن نہیں ہوتا. وہ بات اگر اس نے پڑھی ہوئی ہے تو بھی اب ذہن میں نہیں ہے، نہیں پڑھی ہوئی ہے تو بھی ذہن میں نہیں ہے. ابھی حال حاضر میں ذہن خالی ہے اس بات سے کہ قاعدتاً وہ بات ہونی چاہیے، اصولاً وہ بات ہونی چاہیے ذہن میں، لیکن ابھی نہیں ہے. اس کو نسیان کہتے ہیں. اب یہ انبیاء کرام میں چھوڑ دیں، چونکہ قرآن نے یہ چیز بیان کی ہے، لیکن اس کی تفسیر کیا ہے، عصمت کے ساتھ اس کو کیسے جوڑیں گے، یہ علماء کی باتیں ہیں اور کی ہیں فراوان. ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کا اصل پیغام ہے. اصل پیغام نسیان نہیں ہے. اصل پیغام یہ ہے کہ عام انسان حتیٰ اس کے ذہن میں جب معاملہ نہیں ہوتا، معاملے کا رائے حل نہیں ہوتا، فہم و تدبیر نہیں ہوتی، فیصلہ نہیں ہوتا، رائے نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں، اور ہر آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس صورتحال میں کیا کروں. پیچیدہ صورتحال ہے، مشکل صورتحال ہے، یا تب سادہ بھی ہے لیکن بات میرے ذہن میں آ نہیں رہی کہ میں کیا کروں اس وقت. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ادب قرآنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی انہیں بھی بتا دیں. قل یعنی انہیں بتا دیں، ان سب کو سنا دیں، کہہ دیں کہ ایسی صورتحال میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو پروردگار سے کیا مانگو. بعض ہوتے ہیں فیصلہ کرانے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، بعض استخارہ نکال لیتے ہیں، بعض تسبیح گھما لیتے ہیں، فال نکال لیتے ہیں، بعض کوئی چڑیا طوطے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے پرچی اٹھوا لیتے ہیں. یہ پاکستان کے رائج طریقے ہیں مشکلات کا رائے حل دیکھنے کے لیے کہ سمجھ نہیں آ رہی.
رشتہ آیا ہے، کریں نہ کریں، بچے کو بھیجنا ہے جہاں بھیجیں نہ بھیجیں، ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے کریں نہ کریں، تو پھر ان ہندی طریقوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. فالے نکالنا، ٹاس پھینکنا، اور چڑیا سے پرچی نکلوانا، طوطے سے پرچی نکلوانا، بابے سے جا کے زائچہ نکلوانا، جن سے جا کر جن بابے سے جا کر کوئی رہنمائی لے لینا، یہ پاکستانی اور ہندی طریقہ کار ہے، قرآنی نہیں ہے. قرآنی طریقہ کیا ہے کہ جب نسیان ہو جائے، یعنی تمہارے ذہن میں کچھ نہیں آ رہی کوئی بات، کیا کرو اس وقت یہ کہو، پروردگار سے یہ کہو کہ عنقریب میرا رب مجھے اس معاملے میں رشد عطا کرے گا، فہم عطا کرے گا، شعور عطا کرے گا، بیداری عطا کرے گا، یعنی خود تدبیر میرے ذہن میں آ جائے گی، خود بصیرت مجھے عطا ہو جائے گی، اور میں اس روشنی سے اپنی مشکل کا حل نکال لوں گا. میں جیسے آپ کے گھر میں اگر بجلی نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں بجلی کے لیے کوشش کرتے ہو. اگر مثلا واپڈا کی بجلی بجھ گئی ہے، چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو آپ جنریٹر آن کر لیتے ہو، یو پی ایس چلا لیتے ہو، موم بتی، کوئی اور متبادل طریقہ، اپنا گھر روشن کرتے ہو. آپ جب آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو آپ روڈ پہ نہیں آ جاتے، آپ پڑوسی کے گھر میں نہیں چلے جاتے، اپنے گھر میں کسی طریقے سے روشنی کی کوشش کرتے ہو. اور پڑوسی کے گھر میں بجلی آپ کے گھر کی مشکلات حل نہیں کر سکتی، دوسروں کے ذہن میں موجود تدبیریں آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتی. آپ کی تدبیر، آپ کی فراست، آپ کی فہم سے آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرو کہ خدا مجھے رشد عطا کرے ان معاملات میں، تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے میں نے کیا کرنا ہے. جیسے اگر ہمارے یہ حکمران جو فاقد رشد و شعور ہیں، کسی قسم کا شعور نہیں ہے، یہ طے ہے، مسلم ہے، 73 سال میں ایک باشعور حکمران پاکستان کو صاحب رشد میسر نہیں آیا. البتہ شہوت اقتدار سے بھرے ہوئے یہ ضرور آئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک میں شہوت اقتدار تھی جو پہلے کو بھی مات دے گئی. ایسی شہوانی اقتدار والے آئے ہیں، برسر اقتدار، لیکن شعور نہیں ہے، رشد نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ کاف میں. کیا مسائل نہیں سمجھ میں آ رہی تمہیں تو کیا رائے حل ہے اس کا؟ رائے حل یہ نہیں ہے کہ آپ IMF کی طرف رجوع کرو، باہر سے دوسرے ملکوں کے بندے بلا کے اپنی معیشت تباہ کرواؤ ان سے، یا چوروں کے حوالے کر دو، یا ڈاکوؤں کے حوالے کر دو، یا عربوں کے حوالے کر دو، یا بن سلمان کے حوالے کر دو، یا چائنا کو سونپ دو. ایک قوم، ایک ملک، ایک مملکت کس طرح سے چلے گی جب اس کے حکمرانوں کے اندر یہ ضابطہ آ جائے. قل عسا، آپ یہ کہو کہ عسا ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، خدا خود ہمیں عنقریب ایسی شعور، بصیرت، رشد عطا کرے گا کہ ہم اپنے ملکی مسائل خود حل کرنا شروع کر دیں گے. ہم یہ قانون ہے، رشد حل ہے حقیقی مسائل کا. حتیٰ وہ چیزیں جو نہیں ذہن میں سمجھ میں آ رہی، رشد آ جانے سے وہ بھی انسان حل کر لیتا ہے. خوب، پس تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہوں. صراط مستقیم پر اس وقت قائم رہ سکتے ہیں کہ جب آپ سبل کی پیروی نہ کریں، اور سبل کی تشخیص رشد کے ذریعے ہوتی ہے. انسان کے اندر رشد ہو، بصیرت ہو، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، طاغوت کا راستہ ہے، مجرمین کا راستہ ہے، مفسدین کا راستہ ہے. بار بار ہمیں روزمرہ اپنی نجی زندگی میں یہ موقع ملتا ہے، اور کبھی کبھار اجتماعی زندگی میں، مثلا جیسے ابھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو ابھی موقع ملنا ہے، اپنی بصیرت کا انہوں نے ثبوت دینا ہے. کیا کرنا ہے انہوں نے؟ کس کو اپنا سوار بنانا ہے، سواری کس کو دینی ہے اگلے 5 سال انہوں نے، اور کس کے جرائم میں شرکت کرنی ہے انہوں نے، شریک کس کا بننا ہے، پارٹنر کس مفسد کے فساد کا حصہ بننا ہے، کس مجرم کے جرم میں شریک کار بننا ہے. الیکشن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کس مجرم کے ساتھ جرم میں شریک جرم چاہیے. ہر مجرم پارٹیوں کو اپنے شرکا چاہیے. آپ نے انتخاب کرنا ہے کس کے ساتھ، کون سا مجرم، کون سا مفسد، کون سا طاغوت
ہم کس کے ساتھ حصہ بنیں، یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے ایسے مورد میں کہ اللہ سے شعور مانگو، بصیرت مانگو، رشد مانگو، اور خدا دے دیتا ہے۔ استخاروں سے کام نہیں چلتا، رشد سے، بصیرت سے، آگہی سے انسان کے اندر فراست آ جاتی ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے مجھے کیا قدم اٹھانا ہے اور کیا اقدام کرنا ہے، اور اس وقت انسان صراط مستقیم پہ قائم رہتا ہے، اور صراط مستقیم پہ قائم رہنے سے انسان تقوی کی منزل حاصل کرتا ہے، اور با تقوی قوم، با تقوی امت اور با تقوی حاکم و علماء وجود میں آتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شعور و رشد و بصیرت و آگاہی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی قائم کریں، اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی و معاملات زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر تقوی قرار دیا ہے، اور اسی کے اندر انسان محفوظ ہے، اس سے باہر انسان کی زندگی ہلاکت میں ہے اور تباہی و بربادی میں ہے۔ تقوی کے اہتمام متعدد ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ایسے ارکان نصب کیے ہیں جو انسان کو اور امت کو با تقوی بناتے ہیں۔ عبادات ہیں جن میں اہم ترین عبادت تقوی خیز عبادت اور تقوی آفرین عبادت نماز جمعہ ہے، اور اسی طرح ارکان تقوی میں ائمہ ہدیٰ و امامت ہے، انبیاء کرام ہیں، اور نیابت انبیاء میں امامت ہے و ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہے۔ ارکان التقیٰ، ارکان تقوی ہیں، رکن تقوی و ستون تقوی ہیں۔ ہر معصوم ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی یا بحیثیت رسول مبعوث فرمایا ہے یا بحیثیت امام منصوب فرمایا ہے، ان کی بعثت کا اور ان کی تنصیب کا مقصد لوگوں کے اندر تقوی کے نظام کا قیام ہے۔ ان ہستیوں میں مختلف
کردار اور اسوات حسنہ ہیں انبیاء کرام میں بھی اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام میں، لیکن سب سے نمایاں رکن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت اسلامیہ کے لیے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ ایام اربعین امام علیہ السلام ہیں، اور ان ایام میں تمام دنیا اور تمام کرۂ ارض پر بالخصوص مومنین شیعہ متوجہ ہیں، ان کے قلوب اور ان کے اذہان اور ان کے نفوس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب، خصوصاً اس سال کے وبا کی وجہ سے اربعین گزشتہ چند سالوں کی مانند کربلا معلیٰ میں روضہ اقدس حضرت سید الشہداء علیہ السلام پر برپا نہیں ہوا یہ اربعین، بلکہ تمام دنیا میں لوگوں نے اپنے ہی ممالک میں، اپنے شہروں میں اور اپنے علاقوں میں اس کو باشکوہ طریقے سے برپا کیا ہے۔ پاکستان میں ہر چند فضا فرقہ واریت کی لہر میں تھی اور اس کے اوپر طاری تھی یہ لہر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے روزے اربعین احسن طریقے سے مومنین نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ اربعین ہو یا عاشورہ یا عزاداری کا کوئی اور دن، کوئی اور مناسبت ہو جس میں ذکر سید الشہداء ہو، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں قدیم سے ایک خاص انداز سے عزاداری قائم کی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے، اور عزاداری میں عموماً عزادار بھی اور دیگر مسلمین اہل سنت بالخصوص ان کی ساری توجہ عزاداری برقرار اور برگزار کرنے کی رسومات اور کیفیت پر ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے عزا برپا ہوتی ہے، اور عزاداروں کی بھی زیادہ تر توجہ اسی کیفیات پر اور رسومات کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم ان کیفیات کو کس طرح سے پیش کریں، کس کیفیت کے ساتھ عزا کریں، و کس انداز سے اور کن رسومات کے ساتھ پیش کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق، وہ جو عزا میں شامل ہوتے ہیں اور وہ جو عزا سے باہر ہوتے ہیں اور نہیں آتے عزا کے اندر، دونوں اس اصل مقصد سے دور رہ جاتے ہیں، حقیقت کی طرف دونوں کی توجہ نہیں ہو پاتی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر سال بھر میں جب بھی عزائے امام حسین ہو، مجلس امام حسین علیہ السلام ہو، مختص نہیں ہے محرم کے ساتھ، یہ ایک رسم بن گئی ہے کہ عزاداری محرم میں ہونی ہے۔ عزاداری عزائے حسین سال بھر میں جب بھی آپ کرنا چاہیں، کسی دن بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ عزائے امام حسین علیہ السلام، ممنوع نہیں ہے، اور بلکہ مطلوب ہے کہ آپ عزاداری مختلف ایام میں کر سکتے ہیں۔ اب قطع نظر کیفیات، چونکہ کیفیات علاقائی ہیں، قومی ہیں، اور ہر قوم کے اپنے رنگ کے مطابق ہیں یہ کیفیات۔ ہندوستان میں ایک الگ طرز سے یہ عزاداری ہوتی ہے، پاکستان میں الگ انداز سے ہوتی ہے، ایران میں الگ انداز سے ہوتی ہے، عراق میں الگ انداز سے ہوتی ہے، لبنان، باقی یہ کیفیات، یہ رسومات اور یہ انداز اور طریقے طرز مختلف ہیں۔ اصل حقیقت جو عزاداری کے اندر موجود ہے، جس کے لیے تاکید ہے عزاداری کے اوپر، وہ تسلسل ہے قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ وہ قیام جو امام علیہ السلام نے انجام دیا، کس کے خلاف قیام انجام دیا،
عزا میں یہ نقطہ بہت ضروری ہے سمجھ میں آنا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے مطابق سارے نہیں سوچتے تھے، ایک اکثریت اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کے نظریاتی مخالفین کی تھی۔ امام مدینہ میں تشریف فرما تھے، قیام پذیر تھے، اور مدینہ امامت کے مکتب کے تابع نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے عہد میں اور زمانے میں، چونکہ بنو امیہ کی حکومت تھی اور مدینہ میں بہت قلیل افراد تھے جو مکتب امامت اور نظریہ امامت اور نظام امامت کے معتقد تھے، جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو امام مانتے تھے۔ لیکن باقی تمام مسلمین جو مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کو سبط رسول مانتے تھے، فرزند رسول مانتے تھے، اہل بیت میں سے مانتے تھے، واجب الاحترام تھے، لیکن امام کی امامت کے معتقد نہیں تھے، چونکہ وہ خلافت کے نظریے کے مطابق خصوصاً اہل حجاز، مکہ، مدینہ اور طائف اور گرد و نواح کے جو قبائل اور افراد تھے، یہ اکثریت ان میں سے خلافت کے نظام کے معتقد تھے۔ بس نظریاتی طور پر یہ لوگ مخالفین میں سے تھے، یعنی نظریہ ان کا امامت کا نہیں تھا، نظریہ خلافت کا تھا، اور اس نظریاتی اختلاف کے باوجود نہ انہوں نے کبھی امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام کیا، نہ امام حسین علیہ السلام نے مخالفین کے خلاف کوئی اقدام کیا۔ مثلا مدینہ میں جتنی بھی اکثریت تھی وہ خلفاء کے صحابہ تھے، صحابہ کی اولاد تھے، تابعین تھے اور خلفاء کے معتقدین تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کا اختلاف ضرور تھا، جھگڑا نہیں تھا، جنگ نہیں تھی، نہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر کبھی حملہ کیا، نہ امام حسین علیہ السلام نے نہ ان کے خلاف کبھی قیام کیا۔ اسی طرح مکہ کے اندر یہی نظریہ خلافت کے معتقدین تھے، طائف کے اندر، اور ان کے اندر ہی امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے ساتھ امام علیہ السلام کا تاریخ بھری ہے، کہیں بھی امام علیہ السلام کا ان کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا ذکر کیا گیا ہے اور نہ کوئی اور نزاع ہے۔ اختلاف ضرور تھا، وہ اختلاف ایک مسلمات میں سے ہے۔ خب یہ نقطہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ آج وہ لوگ جن کو یہ توفیق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام و ذکر عزاداری کی صورت میں جنہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، کہ بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے، اور وہ جو محروم ہیں، ابھی باہر ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے باہر ہیں وہ بھی معلوم ہیں، مشخص ہیں کہ کیوں باہر ہیں وہ عزا سے اور ذکر امام حسین علیہ السلام سے۔ انہی کی نشاندہی ضروری ہے، ان باتوں کو وضاحت سے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ یہ غلط فہمیاں بیچ میں سے دور ہوں، اور وہ جو نہیں ہے عزا میں وہ عزا میں آ جائیں۔ دونوں طبقوں کا ایک ایک فریضہ بنتا ہے، عزاداروں کا اور جو عزا سے باہر ہیں۔ جو عزادار ہیں انہیں عزائے حسین ہی کرنا چاہیے، عزائے حسین کے بہانے اور دیگر کام نہ کریں۔ بہت کچھ کام کر جاتے ہیں، نام اس سب کا عزاداری رکھا ہوا ہے۔ مثلا ایک کام عزا کے نام پہ تجارت ہے، کاروبار ہے، خب یہ تو عزا نہیں ہے، عزا کے نام پر کاروبار کرنا۔ اسی طرح عزا کے نام پر دوسرے فرقوں کے اوپر حملے کرنا، ان کے اعتقادات پر حملے کرنا، ان کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ تو عزاداری نہیں کہلاتی۔ یہ کس لغت میں اور کس فرقے میں اور کس تعلیم کے مطابق یہ عزاداری کہلاتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزا میں مخالف مذاہب کے مقدسات پر حملہ، امام حسین علیہ السلام خود ان مخالفین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی حملہ نہیں کیا، نہ انہوں نے کبھی
امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعوت ضرور دی، شامل نہیں ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جنگ کا اعلان ان کے خلاف نہیں کیا، قیام کا اعلان ان کے خلاف نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں جو میرا امامت کے نظریے کے مخالف ہے اس کے خلاف میری جنگ ہے. امام علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا. پس نقطہ عزا، محور عزا امام حسین علیہ السلام نے خود معین کر دیا ہے. اب اسے لے کر انسان کہیں ادھر ادھر نہیں کر سکتا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا نقطہ اور محور معین کر دیا اور وہ توحید ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے عزا کا نقطہ و محور مقرر کر دیا، معین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، اور وہ قیام ہے یزیدیت کے خلاف، قیام ہے طاغوتیت کے خلاف، قیام ہے فساد کے خلاف، قیام ہے انحراف کے خلاف. یہ نقطہ عزا ہے. اگر عزاداری اسی نقطے پر متمرکز ہو یزیدیت کے خلاف، خصوصاً آج کے زمانے میں اتنی ہی یزیدیت کے خلاف قیام ضروری ہے جتنا امام حسین علیہ السلام نے ضروری سمجھ کر کیا تھا. وہی دلیل، وہی ثبوت، وہی سب کچھ آج موجود ہے. اور اگر عزادار اپنی عزاداری کا رخ دائیں بائیں نہ پھیرے، ہم نے دیکھا ہے عاشور کے دن ووٹ مانگے گئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے عاشور کی مجلس میں اور جلوس میں. یہ وہ چیزیں جو ہم نے خود دیکھی ہیں، مشاہد ان کے عینی گواہ ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ عاشور کے دن مجلس میں ضیاء الحق کی مغفرت کے لیے دعا مانگی گئی ہے طاغوت کے لیے. یہ کام اگر نہ ہو، عزاداری میں یہ کام نہ ہو، عزاداری کو سیاسی مقاصد کے لیے، تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. دوسرے مذاہب کی دل آزاری یہ عزا نہیں ہے، ایذا ہے. ایذا نہ کریں، عزا کریں. عزا، ایذا اذیت پہنچانے کو کہتے ہیں. عزا ایک قیام ہے. عزا کا مطلب صرف جذباتی اظہار نہیں ہے. عزا یزیدیت کے خلاف قیام کا نام ہے. عزاداری رسم نہیں ہے، رزم ہے، ایک حماسہ ہے، ایک جنگ ہے، ایک قیام ہے، ایک پیکار ہے، ایک مارکا ہے، اور نہ ختم ہونے والا، قیامت تک جاری ہے. نام اس کا عزا ہے لیکن روح اس کی قیام ہے. روح اس کی یزیدیت اور طاغوتیت کے خلاف قیام ہے. اب اگر عزا کی یہ روح قائم رہے جو امام حسین کے قیام کی روح تھی، جس طرح قیام حسینی میں ہدف یزید اور یزیدیت تھا، مخالف فرقے نہیں تھے، یزید و یزیدیت تھا، اور ایسا ہی ہوا، وہ یزیدیت رسوا ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے اور بیویوں نے اپنی اسارت کے دوران تبلیغ سے اور اس پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچانے سے اور درباروں کے اندر خطبات دے کر اس روح عزا کو قائم رکھا. یعنی آپ امام حسین علیہ السلام کی زبان سنیں تو یزید سے نفرت، یزیدیت سے نفرت، طغیان سے نفرت، طاغوتیت سے نفرت، فساد سے نفرت، ظلم سے نفرت، ستم سے نفرت ہے. اور اگر ثانی زہرا کے خطبوں پہ غور کریں تو یزیدیت سے نفرت، اور یزید سے نفرت، اور ظلم سے نفرت، اور طغیان و طاغوتیت سے نفرت ہے. جب سیرت امام حسین و سیرت حضرت زینب علیہم السلام اس بات پر قائم ہے تو روح عزا خود ہی معین ہو جاتی ہے. یہ روح عزا اگر قائم رہتی تو عراق میں ایک دن بھی طاغوت و یزید حاکم نہ رہتا اتنے عزاداروں کی موجودگی میں. اگر یہ روح عزا قائم رہتی تو ایران میں ایک دن کے لیے یزیدیت نہ ہوتی. اب ہندوستان کے اندر صدیوں سے عزا قائم ہے، اور صدیوں سے طغیان کا سایہ، طاغوتیت کا سایہ و یزیدیت کا سایہ بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. کیوں چلا آ رہا ہے؟ اس لیے کہ عزا کی رسم رہ گئی
اور رزم جو روح ازا تھی وہ نکال دی گئی اس سے۔ عزیزان، آج یزیدیت کو آپ توجہ کریں، یزید ہمیشہ حکمران بنے ہیں، حکمران یزید بننے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ مشرق کے حکمران ہوں یا مغرب کے حکمران ہوں، وہ عرب حکمران ہوں، وہ عجم حکمران ہوں۔ یزیدیت کا جو ان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، یزید بننے کا جو ان کو شوق چڑھتا ہے، حکمرانوں کو چڑھتا ہے، لیکن پاکستان میں یزیدیت اس قدر اس کے لیے در کھول دیا گیا ہے کہ مفتیوں کو بھی یزید بننے کا شوق چڑھ رہا ہے۔ وہ پہلے تو تاریخ میں ہمیشہ حکمران یزید بنتے رہے ہیں، بن سلمان جیسے لوگ یزید بنتے رہے ہیں، شہنشاہ اور ملوک یزید بنتے رہے ہیں، طاغوت اور ڈکٹیٹر یزید بنتے رہے ہیں، لیکن آج پہلی دفعہ تاریخ میں مفتیوں کو شوق چڑھ گیا ہے، یہ بھی یزید بننے کی طرف آ رہے ہیں۔ یزیدیت کے خلاف اگر عزاداری متمرکز ہو جائے، یزیدیت جس طرح امام حسین علیہ السلام کو سارے آ کر مشورے دیتے، آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی توجہ یزید سے ہٹانے کے لیے ہر طرف لگائی گئی، ہر طرف توجہ موڑی گئی، ہر خیر خواہ نے امام حسین علیہ السلام کی توجہ یزید اور یزیدیت سے ہٹانے کی کوشش کی، مشورے دے کر اور ہمدردیاں دکھا کر، دھمکیاں دے کر، لیکن امام حسین علیہ السلام کی توجہ یزید سے نہیں ہٹی اور یزید پر ہی متمرکز رہی، باوجود اس کے کہ ہر طرح کا کردار اس وقت موجود تھا، امام علیہ السلام نے انہیں نہیں چھیڑا۔ عزیزان، آج بھی اگر عزاداری 73 سال سے پاکستان میں ہے، اس عزاداری کا نقطہ مرکزی اگر یزیدیت ہوتا تو نہ صرف مفتی کوئی یزیدی نہ بنتا اور یزید نہ بنتا، بلکہ پاکستان کے اندر کسی حکمران کو بھی یزید بننے کی جرأت نہ ہوتی۔ یہ فریضہ ہے عزا کا و عزاداری کا کہ اپنی جہت کو وہیں رکھیں۔ آپ کو مشورے دیے جاتے ہیں، آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، آپ کو لالچیں دی جاتی ہیں، آپ کو اکسایا جاتا ہے، جب بھی آپ کو اکسایا جائے مخالف مذاہب کے خلاف تو یہ یزید سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ اور یہی ہوا، جب سے پاکستان میں عزاداری کی توجہ یزید سے ہٹا کر مخالفین پہ لگائی گئی ہے، مفتیوں کو یزید بننے کی جرأت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے طاغوتوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی یزیدیت کی، لیکن یہ جرأت چھیننی ہے، یہ جرأت سلب کرنی ہے، اور ضروری نہیں کہ جرأت شمشیر سے سلب ہوتی ہے۔ بی بی زینب نے دربار شام میں یزید کے دربار میں اسارت کی حالت میں خطبہ دے کر یزید کی جرأت کو چھین لیا یزید سے۔ یزید نے تلافی کے لیے مفتی کھڑا کیا ممبر پر اور اسے کہا کہ تو خطبہ دے، اور اس نے جا کر خطبہ دیا، اور امام سید ساجدین علیہ السلام نے اس مفتی کو، یزیدی مفتی کو رسوا کیا، اس کے دربار کے اندر رسوا کیا، کہ حضرت زینب کی توجہ ہٹانے کے لیے بہت کچھ ہوا عزیزان، لیکن بی بی نے اپنی توجہ اسی نقطے پہ رکھی جس پہ حسین علیہ السلام کی توجہ تھی۔ نہ سختیوں نے توجہ ہٹائی، نہ مصیبتوں نے، نہ شہادتوں نے، اور نہ قید و بند و اسارتوں نے وہ توجہ ہٹائی۔ عزاداری کے جو محافظ ہیں، عزاداری کے جو امین ہیں، ان کے لیے یہ لازمی ہے یہ نقطہ کہ وہ اپنی عزا کو یزیدیت کے اوپر متمرکز کریں۔ امام حسین علیہ السلام، توجہ فرمائیں، میں ثبوت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، زہیر ابن کین خلفاء کے حامی ہیں، خلیفہ سوم کے سخت حامی ہیں، اور خلیفہ سوم کے قتل کے پراپوگنڈے میں آئے ہوئے تھے، اور ذمہ دار امام علی اور امام حسین اور اہل بیت کو سمجھتے تھے۔ خلفاء کا یہ سخت حامی، متعصب حامی، یہ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اس کو اپنے قیام کی روح بیان کرتے ہیں، تو یہی خلفاء کا حامی امام کا جاننثار اور سپاہی بن جاتا ہے۔ اور یہ وہی سپاہی ہے جب کربلا میں امام اس کو کہتے ہیں کہ تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اب تو قیام چھوڑ کے چلا جا مجھے، لیکن یہ وہاں پر قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ہرگز آپ کو ترک کر کے میدان سے نہیں جاؤں گا۔ عزیزان،
اگر خلفاء کا حامی امام حسین علیہ السلام سے جب روح سمجھتا ہے کہ یہ یزیدیت و طغیان کے خلاف میرا قیام ہے، تو وہ اس مکتب پر ہوتے ہوئے امام کا پیروکار بن جاتا ہے. تو آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اگر آپ عزاداری کا رخ یزیدیت کے خلاف کر لیں، طاغوتیت کے خلاف کر لیں، تو خدا شاہد ہے خلفاء کے ماننے والے آج بھی زہیر ابن قین موجود ہیں. یہ سارے آپ کے صفوں میں آ جائیں گے. آپ اپنی عزاداری کا رخ سیدھا کرو اور یقین جان لو کہ یزیدیت وہ پلیدی ہے. ہر انسان، سلیم الفطرت انسان، ہر باضمیر انسان، مسلمان نہ بھی ہو، اگر ہندو بھی ہو، اگر عیسائی بھی ہو، وہ یزیدیت کے مقابلے کے لیے آپ کی صفوں میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا. آپ صرف اپنے صفوں کو، اپنے مسئلے کو درست کرو، اس کو متمرکز کرو، اس کو توجہ دوسرے موضوعات سے ہٹا دو. عزاداری میں توجہ فقط حسینیت پر ہو، حسین کی پیروی پر ہو اور یزید کی نابودی پر ہو. اگر یہی محور آپ قرار دیں تو پورا پاکستان عزادار ہوگا، پورا پاکستان اس عزا کا حصہ ہوگا، اور پورا پاکستان مل کر اس طرح سے پاکستان کے اندر عزا منعقد کرے گا کہ مفتی تو دور کی بات ہے، کسی ڈکٹیٹر کو بھی یزید بننے کی جرت نہیں ہوگی. یہ ضرورت ہے اس بات کی. میں پورے ایمان وثوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کے اندر یزید دشمن شیعہ سے کہیں زیادہ ہیں. اہل سنت کی اکثریت ہے پاکستان کے اندر، اس اکثریت میں اکثر یزید دشمن ہیں. اور آپ نے دیکھ بھی لیا، بیانات بھی آ گئے، اظہارات بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا. اب موقع ہے آپ صرف اپنی توجہ یزیدیت پہ رکھو. یزیدیت کو مٹانے کے لیے یہ سارا لشکر، یہ اکثریت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان میں شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. پاکستان میں دو فرقے شیعہ و سنی کے نام سے نہیں ہیں، پاکستان میں دو فرقے حسینی اور یزیدی کے نام سے ہیں. اور یوں نہیں کہ پاکستان میں اکثریت سنیوں کی یا اقلیت شیعوں کی ہے، بلکہ پاکستان میں اکثریت حسینیوں کی ہے، اقلیت انگشت شمار یزیدی ہیں. یہ اکثریت اگر امام حسین علیہ السلام کے نام پر سڑک پہ آ جائے، اسی دن یزیدیت کا دم گھٹ جائے گا، یزیدیت مر جائے گی، یزیدیت محو ہو جائے گی. آپ اپنی عزا کے در کھولو، اپنی عزا کے اندر وہ جو توجہ ہٹانے والی باتیں ہیں وہ دور کر دو. آپ نے اسی محرم کے اندر دیکھا کہ عزا کے بہانے سے کیا کچھ کیا گیا. عزا کے بہانے سے فرقہ واریت، عزاداری کے بہانے سے توہین، عزاداری کے بہانے سے خلفاء کی بے حرمتی، عزاداری کے بہانے سے ازواج رسول کی بے حرمتی، عزاداری. یہ تو عزا میں کب شامل ہو گئی یہ چیزیں؟ یہ تو عزا کا حصہ نہیں ہے. عزاداری یزیدیت کے خلاف قیام کا نام ہے، حسینیت کا پرچم اٹھانے کا نام ہے. الحمدللہ یہی وہ کام تھا جو کربلا میں شروع ہوا، جو اس سال وبا کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ امید ہے آئندہ سال سے پوری دنیا، جیسا کہ ہو رہا تھا، یہی 40 کا جو اجتماع ہوتا تھا کربلا میں، اس میں شیعہ سنی سب ہوتے تھے، تمام حسینیت اس میں شامل تھی. وہ صرف شیعوں کا اجتماع نہیں تھا، حسینیت کا اجتماع تھا، یزیدیت کے خلاف، عالمی یزیدیت کے خلاف اجتماع تھا. اور اسی طرح اگر اس ملک کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہو تو انشاءاللہ تمام حسینی اس کا حصہ بنیں گے اور تمام حسینی اس قیام میں شامل ہوں گے. اور پھر پاکستان میں ایسا شرمندگی والا کوئی دن نہیں آئے گا کہ کوئی مفتی یزیدی کراچی کی یا لاہور کی یا کسی اور شہر اسلام آباد، پشاور کی سڑکوں پر نکل کر یزید زندہ باد یا بنو امیہ زندہ باد یا دیگر کوئی کسی دشمنان اہل بیت کے زندہ باد کے نعرے کی جرأت نہیں کرے گا جب حسینیت ساری میدان میں آئے گی انشاءاللہ. اتوار کے دن جامعہ کے اندر 40 کا ہی اجتماع ہے، حسینی
تمام ملک سے انشاءاللہ شیعہ بھی آئیں گے، سنی بھی آئیں گے اس کے اندر، اور عزاداری ہوگی، اور حسینی عزاداری ہوگی، اور یزیدیت شکن عزاداری ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہمیں امید ہے کہ تمام عزاداران، تمام مومنین انشاءاللہ، اس دفعہ ہم معذرت چاہتے ہیں خواتین سے کہ خواتین کے لیے انتظامی مشکلات کی وجہ سے نہیں ہو سکا اہتمام، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ خواتین چونکہ برابر کی شریک ہیں عزا میں اور عزاداری میں، اور ان کا اجتماع ہونا ساتھ ساتھ مردوں کے سے ہٹ کر اپنے انداز سے ہونا ضروری ہے، وہ اس سال نہیں ہو سکا، ان سے معذرت خواہ ہیں، لیکن مومنین انشاءاللہ اتوار کے دن آئیں گے، یہاں تشریف لائیں گے جامعہ میں، اور عزاداری کا وہ روح عزاداری کا نمونہ انشاءاللہ پوری دنیا کو پیش کریں گے، جس کے اندر ایک طرف سے یزیدیت کے خلاف آواز بھی ہوگی، حسینیت کی پیروی کا عہد بھی ہوگا، اور تمام حسینی اہل سنت و شیعہ سب مل کر یہاں پر عہد بھی کریں گے کہ انشاءاللہ پاکستان حسینیوں کی مملکت ہے، یزیدیوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔